بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں کراچی شہر میں ملازمت کے سلسلے میں آیا تھا، جہاں اپنا گھر تو کیا کسی رشتہ دار کا گھر بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے رہائش کے لیے جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ مجھے زیادہ دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑا اور ایک مکان مجھے بہت مناسب کرائے میں بآسانی مل گیا۔ یہ مکان کافی پرانا اور خستہ حالت تھا، ایسے جیسے یہاں صدیوں سے کوئی آباد نہ ہوا ہو، مگر مجھے اس جگہ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے تو بس رہائش کے لیے جگہ چاہیے تھی، چاہے وہ نئی ہو یا پرانی۔ خیر، جب میں اس مکان میں شفٹ ہونے لگا تو لوگ مجھے روک روک کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ صاحب، آپ اس مکان میں رہیں گے؟ ایک عمر رسیدہ آدمی نے کہا۔ ارے یہ مکان تو آصیبوں کا ٹھکانہ ہے۔ پاس سے گزرتی ایک بوڑھی عورت بولی۔ بھائی، اس مکان میں رہنے کی غلطی نہ کرنا، آدھی رات کو یہاں لوری اور سسکیوں کی عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں۔ اکثر لوگ ترس کھا کر اندر چلے جاتے ہیں کہ شاید کوئی مشکل میں ہے اور مدد کا طلبگار ہے، لیکن اندر جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا بھی تو چیتھڑے ہوئی لاش کے ساتھ آیا۔ یوں لگتا ہے کہ کسی نے بے رحمی سے اس انسان کو مار ڈالا۔ ایک نوجوان لڑکے نے باقاعدہ میرے قریب آ کر کہا، آپ اس میں رہنا بھی نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ میرے کئی دوست اسی تجسس میں کہ آخر کیا چکر ہے اندر گئے، مگر مرے ہوئے اس مکان کے باہر کے دروازے پر پائے گئے۔ میں حیران پریشان اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ مجھے تو رہائش چاہیے، میں پریشان ہو کر بولا۔ تو آپ ایک آدھ دن ہمارے ہاں قیام کریں، میں اپنے گھر والوں سے بات کر لیتا ہوں، پھر آپ اپنا کوئی اور بندوبست کر لینا، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا۔ لیکن مجھے کچھ سازش سی محسوس ہوئی کہ کہیں نوجوان لڑکی کی نظر میرے سامان پر تو نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بیگ اور ایک بریف کیس تھا جس میں اپنے اخراجات کے لیے میں نے ٹھیک ٹھاک کیش رکھا ہوا تھا۔ یار، میں سارا شہر گھوم چکا ہوں، کرائے اور جگہ کے لحاظ سے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نظر نہیں آتی۔ میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ بہت پچھتاؤ گے بھائی صاحب، وہ کہنے لگا، مگر میں تو مالک مکان کو ایڈوانس کی رقم بھی دے چکا ہوں اور چوکیدار سے بھی مل چکا ہوں۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ بھائی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہاں کوئی مالک مکان یا چوکیدار نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھے واقعی سازشی لگا، کیونکہ میں ان لوگوں سے دن میں بات کر چکا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس دوران مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی، آج کے دور میں یہ سب باتیں دقیانوسی مانی جاتی ہیں۔ اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ میں اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کچھ بیزار سا ہو کر بولا، ویسے بھی میں ایڈوانس رقم دے چکا ہوں۔ اچھا بھائی، آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ اب بھی مجھے سمجھا رہا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا اور تالے سے چابی کھول کر اندر مکان کے چلا گیا۔ شام میں میری آنکھ کھلی، مجھے بھوک محسوس ہوئی، کیونکہ یہاں آنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا اور پھر میں سو گیا تھا۔ جب بھوک کی شدت محسوس ہوئی تو میں اٹھا اور کچھ تلاش کرنے لگا۔ کچن جلد ہی مل گیا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں نے پانی پیا، پھر فریج میں سے کچھ فروٹ وغیرہ نکال کر کھائے۔ تھوڑی سی طبیعت بحال ہوئی تو میں نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ 3 کمرے، ڈرائنگ روم، اٹیچڈ باتھ روم کے ساتھ کچن، لان، گیلری، فرنٹ ڈور، ٹھیک ٹھاک زبردست مکان تھا۔ ہر کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مکان آباد لگ رہا تھا اور باہر کے منظر سے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہاں سالوں سال کوئی نہیں آیا۔ مکان خالی ہے۔ بہرحال میں نہا دھو کر فریش ہوا۔ جن، بھوت، لوری کی آواز، خوفناک ڈراؤنی سسکیوں کی آوازیں، ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے بے وقوف بنا کر یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد شام گہری ہونے لگی، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ میں نے ٹی وی آن کیا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔
ادھر ادھر ریموٹ دیکھا پر نظر نہیں آیا۔ میں وہی پروگرام دیکھنے لگا جو ٹی وی میں نظر آ رہا تھا۔ ایک رومانٹک سین چل رہا تھا۔ مجھے فوراً ہی اپنی بیوی شازیہ کی یاد آ گئی جو آبائی گاؤں میں میرے ایک بیٹے اور بیٹی کے ساتھ اور باقی فیملی کے ساتھ تھی۔ میں یہاں ملازمت کے سلسلے میں آیا تھا۔ شادی شدہ جوڑے کا سین تھا۔ محبوبہ اپنے محبوب سے پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام ختم ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کرائے کے لیے دیے جانے والا مکان ایسا ہے جیسے کرائے کے لیے اس مکان میں یہ لوگ خود بھی آباد ہیں۔ کیا پتہ مجھے کہیں اور جگہ دے دیں۔ فی الحال یہاں رہنے کو کہا۔ خود مالک کے مکان مجھے چابی دے کر رات کو آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ خیر میں کافی تھک چکا تھا، سو میں نے ٹیلی ویژن کا سوئچ آف کیا اور کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں کافی پرسکون تھا۔ لیٹنے کے ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ عجیب سا علاقہ ہے، جیسے کوئی جنگل ہے جہاں سے عجیب قسم کی لوری کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے غور سے سنا۔ عجیب سا دہشت پھیلاتا، خوف و ہراس پیدا کرتا ایک منظر تھا۔ میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی۔ لائٹ جا چکی تھی۔ کمرے میں جو زیرو کے بلب کی روشنی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے بستر پر ادھر ادھر ٹٹول کر دیکھا۔ ٹارچ لائٹ نہ جانے کدھر تھی۔ کمرے کے روشن دان سے کچھ روشنی اندر آ رہی تھی۔ میرے دل کو تھوڑا سا سکون ہوا، مگر تھوڑا غور کرنے پر میں نے محسوس کیا کہ وہ لوری، وہ آوازیں میرے خواب کا حصہ نہیں تھیں بلکہ حقیقی تھیں۔ ڈرائنگ روم سے لوری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سوچا شاید میں بے دہانی میں ٹیلی ویژن بند کرنا بھول گیا تھا۔ پھر وہی پروگرام لگا ہوا تھا اور خواب میں بھی مجھے ویسی ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سوچتے ہوئے کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ کر ٹی وی بند کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ جب لائٹ بند ہے تو ٹی وی کیسے آن ہو گیا؟ اب بھی آوازیں بددستور آ رہی تھیں، بلکہ اب کو بڑھنے لگی۔ کہیں یہاں کے لوگ مکان کے بارے میں ٹھیک تو نہیں کہہ رہے؟ سوچتے ہی چند لمحوں میں پسینے میں ڈوب گیا۔ پھر حوصلہ اکٹھا کیا اور سوچا کہ شاید مالک مکان آ گیا ہے، اس نے ٹی وی لگایا ہوگا یا پھر لائٹ آ گئی ہوگی۔ میں نے فوراً اٹھ کر لائٹ چیک کی۔ لائٹ ابھی بھی بند تھی۔ مالک مکان تو نہیں آیا تھا۔ اب میں مارے پسینے کے شرابور ہو گیا۔ کمرے سے باہر ڈرائنگ روم میں مجھے روشنی کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ اب واقعی مالک مکان آ گیا ہے۔ میں دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا، مگر وہاں اندھیرا تھا۔ میرے کمرے کے سامنے والے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ روشنی بھی اسی سمت سے آ رہی تھی۔ میں خوف کی حالت میں دبے دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے کمرے کے دروازے تک جا پہنچا۔ آوازیں کمرے کے اندر سے مسلسل آ رہی تھیں۔ مجھ میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ بالآخر اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہوئے میں نے دروازہ کھول دیا۔ رات ٹیلی ویژن پر سارا منظر کمرے میں براہ راست میرے سامنے تھا۔ یا اللہ، یہ کیا چکر ہے؟ میری ٹانگیں خوف سے کانپنے لگیں۔ پھر ایک خیال نے ذرا سنبھالا۔ ممکن ہے ان لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور جب میں نے ٹی وی آن کیا ہو تو وہی مووی چل رہی ہو۔ کسی نے چیک کرنے کے لیے لگایا ہوگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ تو بیڈ روم کا منظر تھا اور وہ شاعری۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ ابھی میں انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ وہ ٹی وی والی عورت جو سر تا پا سرخ جوڑے میں ملبوس زیور سے لدی ہوئی تھی میرے پاس آئی اور مسکرا کر کہنے لگی، آئیے، تشریف لائیے، آپ بھی ہماری خوشی کا حصہ بنیے۔ وہ بڑے ہی دل ربانہ انداز میں کہنے لگی تھی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے نقوش کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ عجیب حسن کی مالک تھی۔ میری نظریں چند لمحے کو اس پر ٹک کر رہ گئیں۔ میں نے فوراً اپنے دماغ کو جھٹکا اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے غور کیا کہ عورت کے ساتھ مرد مالک مکان تھا اور بالکل اسی فلم والا منظر تھا، مگر میں نے ٹی وی دیکھتے وقت اتنا غور نہیں کیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، پہلے فلم دکھا کر اگلے کے ذہن کو گندگی کی طرف مائل کرتے ہیں، پھر اپنا اصلی روپ لے کر سامنے آتے ہیں اور اپنا گھٹیا مطالبہ کرتے ہیں۔
کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ ابھی بھی تم نہیں سمجھے؟ پھر کب سمجھو گے؟ وہ نہایت ہی دلربانہ انداز میں کہنے لگی۔ اس نے اپنے نرم و نازک ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بے پناہ حسن، جیسے کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، مجھے مسحور کر رہا تھا، مگر اچانک ہی میرے دل میں خدا کا نام آ گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے جھٹکا دے کر ہٹایا، اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا اور بولا، گھٹیا عورت، تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں صرف اور صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، وہی میری شرعی بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، اور بس۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، اکثر ایسے موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ مرد بہک جاتے ہیں، مگر میرے ساتھ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ تھی۔ ذرا سی غلطی پر آج سے چند سال پہلے بھی میں اپنی وفا شعار بیوی کو دھوکہ دے چکا تھا، مگر پھر بھی اللہ کی مہربانی سے کسی بڑے گناہ سے بچ گیا تھا۔ آئندہ کے لیے میں نے اپنے آپ کو توبہ کر کے مزید گنہگار ہونے سے بچا لیا۔ وہ عورت زور زور سے ہنسنے لگی، پھر اس نے کچھ ایسی نامناسب باتیں کیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کے بالوں کی چٹیاں زوردار انداز میں کھینچی تو وہ بلبلا اٹھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ تڑپ کر بولی۔ منہ بند کرو اپنا اور اپنی گندی زبان سے خدا کا نام مت لو، میں غصے سے بولا۔ اب کی بار وہ آدمی بھی بستر سے اٹھایا۔ میں نے عورت کو دھکیلا تو وہ نیچے بستر پر گر گئی۔ اس آدمی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مگر عورت نے بڑی عجیب سی بات کہی، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر، کتنے سالوں سے مجھے نیک انسان کی تلاش تھی، آخر وہ مجھے آج مل ہی گیا۔ ساتھ ہی فجر کی آذانیں شروع ہو گئیں۔ ایک دم کمرے میں دھواں سا چھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں کل رات آؤں گی۔ کمرے میں آواز گونجی تو میں چکرا سا گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ ہر طرف آسمان پر سورج کی کرنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اٹھنے کے ساتھ ہی رات کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہاں کے لوگ اس مکان کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے تھے، کیا وہ سچ تھا؟ کیونکہ بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کچھ ایسا ہی اشارہ کر رہا تھا۔ مگر میں زندہ کیسے بچ گیا؟ یہ راز کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے مطابق آج تک صبح میری لاش مکان کے گیٹ پر بری حالت میں پڑی ہونی تھی، مگر میں زندہ ہوں اور فوراً سے پہلے مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ میں سوچنے لگا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہاں جو بھی آیا اگلے دن مرا ہوا ملا۔ میں بھی تو آیا ہوں، مگر میں تو زندہ ہوں۔ ضرور اس بات کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے۔ میں یہ راز جان کر ہی دم لوں گا۔ اس کے لیے میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ مالک مکان ابھی تک نظر نہیں آیا تھا، بس رات یا اس سے پہلے ٹی وی کے منظر میں اس کو دیکھا تھا۔ جگہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ اب تک یہاں نہیں آیا تھا۔ میں مکان کے گیٹ سے نکلا تو ارد گرد کے لوگ مجھے دیکھنے لگے، جیسے کسی کے انتظار میں ہوں۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ بیٹے تم زندہ ہو؟ وہ عجیب گھبرائے ہوئے انداز میں بولے۔ بزرگو سلامت ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں مسکرا کر بولا، مگر آپ لوگوں کی بات میں بھی وزن ہے۔ ابھی میں اتنا ہی بولا تھا کہ مکان کے اندرونی حصے سے کسی چیز کے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی اور بزرگ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں مڑا اور مکان کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ ساری جگہ دیکھی مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سمجھ نہ آیا کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز تھی۔ خیر میں دوبارہ مکان سے باہر آیا اور بزرگ سے تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ سارا دن خیر خیریت سے گزر گیا۔ شام کو جب میں واپس آیا تو کچھ دیر آرام کیا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے۔ مجھے بھوک محسوس ہونے لگی۔ کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے میں کچن میں گیا۔ عجیب پراسرار مکان ہے، ہر چیز جادوئی سی لگتی ہے۔ خیر میں کھانے پینے کا انتظام کرنے لگا۔ کھانے کی تیاری سے فارغ ہو کر میں کمرے میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ پھر مجھے عجیب سی آوازیں محسوس ہونے لگیں۔ اس کمرے سے جہاں کل والا واقعہ ہوا تھا، میں اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جہاں کل رات لوری کی آوازیں سن کر گیا تھا،
چل پڑا۔ لوری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے تیز روشنی میں ایک منظر دیکھا۔ ایک 25 سے 30 سالہ عورت بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کے پہلو میں تقریباً 1.5 سے 2 سال تک کا بچہ تھا جسے بہلانے میں وہ مصروف تھی۔ یہ وہی عورت تھی جسے کل رات میں نے حسینہ کے روپ میں دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ممتا ٹپک رہی تھی۔ لوری کے بول دل دکھا دینے والے تھے۔ غم کے مارو گھڑی 2 گھڑی سو رہو سو رہو، منہ اندھیرے ہی ناصر کسے ڈھونڈنے چل دیے، دور ہے صبح سو رہو سو رہو۔ ساتھ ہی وہ سسکیاں لینے لگی اور بچے کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ فاخر فاخر میرے بچے، اٹھو میرے بیٹے۔ وہ اسے زور سے جھنجھوڑ رہی تھی اور اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بے سود، بچہ تو مرا ہوا تھا۔ میں وہ منظر دیکھتے ہی اس کے قریب چلا گیا۔ عورت زور زور سے چلانے لگی، میرا بیٹا چلا گیا، ہائے میرا بیٹا چلا گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ کیا ہوا آپ کے بیٹے کو؟ یہ تو ابھی سو رہا تھا، آپ اسے لوری دے رہی تھی، پھر اچانک اسے کیا ہوا؟ میں بے اختیار سا ہو کر بولا۔ اس عورت نے کمرے کی ایک جانب ہاتھ سے اشارہ کیا تو سامنے جیسے ایک ویڈیو سی چل پڑی۔ 3 اوباش شخص اس کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ کھڑکی توڑ کر آئے تھے، جس پر عورت گھبرا کر اٹھی۔ کون ہو تم؟ ایک بولا، تمہارے دیوانے۔ وہ تینوں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس وقت گھر میں وہ اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ اکیلی تھی۔ وہ ان کے ارادے سمجھ گئی تھی۔ دیکھو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، شادی شدہ ہوں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میرا بیٹا جاگ جائے گا۔ تم بے فکر رہو، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں تو صرف تم سے کام ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھنے لگے تو وہ چیخنے چلانے لگی، مدد کے لیے، مگر گھر میں کوئی ہوتا تو مدد کو آتا، تمہیں خدا کا واسطہ۔ مگر شیطانوں کی شیطانی پورے جوبن پر تھی۔ وہ عورت بھاگنے کے لیے کمرے میں راستہ تلاش کرنے لگی۔ بچہ بھی شور سے جاگ اٹھا۔ ان میں سے ایک نے عورت کو بالوں سے گھسیٹا اور کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بستر پر پڑا بچہ اندر ہی چیختا رہا۔ دوسری طرف منظر بڑا بھیانک تھا۔ عورت نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ وہ تینوں اس کی عزت کو تار تار کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جو ان کا مقصد تھا، میں سر جھکا کر رہ گیا۔ بچہ ماں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بالآخر خوف اور دہشت سے، اور سب سے بڑھ کر تنہائی اور قید کے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بچے نے خوف کے مارے رو رو کر وہیں دم توڑ دیا۔ اتنا بھیانک اور دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا وہی عورت سفید لباس میں ملبوس روتے سسکتے اپنے بچے کے پاس آئی، مگر کہیں کہیں سے اس کے لباس کے چیتھڑے اڑے ہوئے تھے۔ وہ تڑپ کر اپنے بچے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس کی ننھی سی روح اس کے جسم سے کب کی پرواز کر گئی تھی۔ ماں تڑپ تڑپ کر بین کرنے لگی۔ اس کا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، اب سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر ماں جیسے پاگل ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک چنگاری اور بھڑکتے شعلے کی طرح اٹھی۔ اس کا چہرہ انتہائی وحشتناک ہو گیا۔ جس کمرے کا منظر تھا، وہاں وہ کھڑکی جہاں سے وہ اوباش مرد داخل ہوئے تھے، ایک جھونکے سے کھڑکی کے پٹ زور سے کھل گئے۔ عورت ہوا میں اڑنے لگی۔ سامنے سڑک پر وہ اوباش اپنی بے غیرتی کا جشن منا رہے تھے۔ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عورت کا وجود ہوا میں یوں اڑ رہا تھا جیسے کوئی پتنگ ہو۔ وہ ایک ہی جھونکے میں نیچے جھکی اور چند ہی لمحوں میں تینوں کو ایک ایک کر کے چیتھڑے چیتھڑے کرتے ہوئے ہوا میں اچھال دیا۔ کسی کی ٹانگ تو کسی کا سر، کسی کا بازو، یوں ہی کٹے پھٹے اعضاء ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ظالموں، نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ میں نے اور میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تمہیں سمجھایا، تمہاری منت کی، خدا کا واسطہ دیا، مگر تمہیں خدا کا خوف نہ آیا۔ اب وہ ماں جس کی ممتا کو تم نے تکلیف دی، اس کا بیٹا چھینا، اب انجام بھگتو۔ اس نے ایک ایک کا خاتمہ کر دیا۔
बड़ा भयानक अंजाम मैंने इन लोगों का देखा। फिर वो वापस अपने बेटे के पास आकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। आप क्यों रो रही हैं? आपने इतनी हिम्मत करके अपने लुट जाने का और बेटे की मौत का बदला लिया, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका बेटा दूर आसमानों में आपका इंतज़ार कर रहा होगा। आप खामखा यूँ खुद को क्यों तकलीफ़ दे रही हैं? जब आपका बदला पूरा हो चुका है फिर यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, वो चिल्लाकर कहने लगी। मैं हैरान परेशान उसे देखने लगा। इस दुनिया में ऐसे लोग बाकी हैं जो गंदे इरादे रखते हैं और गलत काम करते हैं। उन सब का खात्मा करूँगी। तुम नहीं जानते, मेरी ज़िंदगी का राज यही है। यहाँ इस जगह आने के बाद बस तुम ही जिंदा हो क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। मैं यहाँ हर आने वाले इंसान को हविस की लौरी सुनाती हूँ, उसके नफ्स को भड़काती हूँ। अब तक यहाँ जितने लोग आए मेरी हविस का निशाना बने। मैंने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। उनके लिए मेरी हविस की लौरी मौत की लौरी बन जाती है, वरना ये तो ममता की लौरी है जो मैं अपने बच्चे को सुनाती हूँ। तुम तमाम लोगों से मुख्तलिफ हो। यहाँ सब लोग आकर अपनी हविस का निशाना बन जाते हैं और मैं उन्हें अपने बेपनाह हुस्न से हविस का निशाना बनाती हूँ, इनके किरदार को आजमाती हूँ। लेकिन तुम सबसे पहले हो जो मेरे इस इम्तिहान में पास हो गए हो। मैं उसकी बातें सुन रहा था। उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर बात का जवाब दे दिया, मगर उसकी इस बात से हर बात वाज़िह हो गई कि मेरे बचने की वजह मेरा मजबूत किरदार था। वो अब भी अपने साथ हुई ज़्यादती और अपने बेटे की मौत का बदला ले रही थी। उसकी रूह को इन ज़ालिमों से बदला लेकर भी करार नहीं आया था। वो अब भी उन लोगों के दर पे थी जो गलत काम करने का इरादा रखते हैं। यहाँ एक बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं एक निहायत शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था और हमेशा रहूँगा, मगर मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था। मेरा एक दोस्त था, उसकी फैमिली का और मेरी फैमिली का एक दूसरे के घर आना जाना था। वो दोनों मियाँ बीवी और उनका एक बेटा था। मैं 2 बेटों का बाप था। हम लोगों में अच्छी सलाम दुआ थी, मगर मैं कहीं न कहीं मेरे दोस्त की बीवी को हमारी फैमिली का आपस में मिलना जुलना पसंद नहीं था। उसने सारे हरबे आजमा लिए। उसने मुझ 2 बच्चों के बाप को अपनी बातों से, इशारों, किनायों से और अंदाज से, अपनी अदाओं से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। मैंने कोई परवाह नहीं की। 1 साल तक वो ये हरकतें करती रही। मैं और मेरी बीवी अपनी बच्चियों के साथ निहायत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। मियाँ बीवी के रिश्ते में नोक झोंक तो चलता ही रहता है। फिर एक दिन हम मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया। इसी झगड़े का उस औरत ने बहुत फ़ायदा उठाया और मेरी बीवी के रवैये के लिहाज से हमदर्द बनने लगी। मुझे उससे अपनायत का एहसास हुआ। 1-2 दफ़े मैं अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में उससे मिला भी था। उसने बातों बातों में हमदर्दी ज़ाहिर की तो मेरा दिल उसके लिए मज़ीद पिघला। मुझे उसकी शक्ल में एक हमदर्द और गमगुसार साथी नज़र आया जो मेरी बीवी से ज़्यादा मेरी परवाह करता है। मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा हुआ और मैं जाने अनजाने में उसे चाहने लगा। वो अक्सर मेरे सामने अपने शौहर का मजाक उड़ाती, उसे कभी किसी मज़ाहिया फ़नकार से मिलाती और मेरी शख्सियत की तारीफ़ करती, जबकि वो यानी मेरा दोस्त मेरे सामने न होता। फिर एक दिन उसकी अदाओं के जाल में फंसकर मैंने 1-2 गैर महज़ब हरकतें कर डाली। वो अकेले में मुझसे ससुराल वालों की बुराइयां करती, अपने शौहर का मजाक उड़ाती और मेरी शख्सियत पर वाह वाह करती। फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, उसने मेरे दोस्त को ऑफ़िस में फ़ोन करके ये कह डाला कि मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की है। बस उसके बाद क्या था, पक्की दोस्ती बदतरीन दुश्मनी में बदल गई। मुझे मेरे दोस्त ने बहुत जलील किया। वो मुझसे नफ़रत करने लगा। हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना हमेशा के लिए बंद हो गया। यही नहीं, दोस्त की बीवी ने ये बात औरों से भी कही तो मेरी बीवी भी मुझसे मुतनफ़र हो गई। मैंने उससे माफ़ी मांगी। बहरहाल उसकी मेहरबानी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एहसास हो गया है कि मैं वाकई बुरा इंसान नहीं हूँ। बस मुझसे भोले से गलती हो गई। आइंदा कभी भी ऐसी हरकत के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब मेरा उस दोस्त के घर आना जाना बंद हो गया है।
اصل کہانی یہ ہے۔ اچھا تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کس طرح یہ دنیا چھوڑیں گی جس سے اب آپ کا کوئی واسطہ نہیں؟ آپ کو تو اب اپنے بیٹے کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے عورت کو سمجھانا چاہا مگر وہ نہ مانی، بولی اپنا انتقام لیے بنا واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں کہ آپ اپنے انتقام کے بعد بھی مردوں کو بہکاوے میں لا کر غلط کام پر آمادہ کرتی ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ میں برا انسان تو نہیں ہوں، لیکن شاید میں بھی آپ کے بہکاوے میں آ کر غلط کر بیٹھتا، آپ مجھے بھی ختم کر ڈالتی۔ اس سے پہلے بھی زندگی میں ایک دفعہ دھوکہ کھا چکا ہوں اور سبق حاصل کر چکا ہوں۔ بہت خوب، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کام کرتا ہے نا، وہ انسان نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بتاؤ، انسان اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر کیوں دھر دیتا ہے؟ اپنے گندے نفس کو ملامت کیوں نہیں کرتا؟ اپنے ضمیر کو لعن طعن کیوں نہیں کرتا؟ وہ عورت ایک دم غصے سے بھڑکنے لگی تو میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کہنے لگی جاؤ موم بتی پر ہاتھ رکھو اور اپنا ہاتھ جلا دو۔ تم ایسا نہیں کرو گے نا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم جل جاؤ گے۔ انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے گناہ کی سزا ملے گی، مگر وہ تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس وقتی لذت کا سوچ کے وہ گناہ پر اتر آتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ عورت نہ مانی تو میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو پکڑوں گا، کیونکہ میں ایک دفعہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ ہر انسان برا نہیں ہوتا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ میں صحیح اور غلط کو پرکھوں گا۔ اگر کوئی واقعی برا ہوا تو اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اور اگر وہ ٹھیک ہوا، وقتی طور پر برا ہوا، یعنی وقتی طور پر شیطان کے قبضے میں ہوا، تو میں اسے ٹھیک راستہ دکھاؤں گا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن جو آپ کر رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ میں غلط انسان کو روکوں گا، اور اگر باز نہ آیا تو قانونی طور پر سزا دوں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن اس مسئلے کا حل ضرور نکالوں گا۔ اچھا، وہ طنزاً مسکرائی۔ کیا تم واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں۔ اچھا تو کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ اسی محلے میں ایک لڑکی کی عزت پر بری طرح سے ہاتھ ڈالا گیا۔ وہ مری تو نہیں ہے، لیکن آدھی پاگل ہو گئی ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، بھائی بھی یہاں نہیں ہے، بہت حسین ہے، مگر برے لوگوں نے اسے میلا کر دیا۔ اب کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے شادی کروں؟ میں تو شادی شدہ ہوں، بچوں والا ہوں، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ایک بار بیوی کو پہلے بھی دھوکہ دے دیا، اب ایسے نہیں کر سکتا۔ تم اتنی سی بات پر پریشان ہو گئے تو آئندہ اس بارے میں کیا کرو گے؟ جاؤ یہاں سے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تو کیا ہوا؟ میں اس کے لیے کوئی اچھا انسان تو تلاش کر سکتا ہوں۔ بولی ٹھیک ہے، تمہیں 1 ماہ کی مہلت دیتی ہوں۔ آج 1 دسمبر 2011 ہے، تمہارے پاس 30 دسمبر 2011 تک کا وقت ہے۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ورنہ اس کی قہر آلود آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ اب چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر مجھے دور سے فجر کی آذانوں کی آواز آئی۔ کھڑکی میں پہلی رات سا دھواں بھر چکا تھا۔ وہ عورت اس کے ساتھ ہی ایک دم غائب ہو گئی۔ میں تو چکرا کر رہ گیا۔ صبح ہوئی، رات کا واقعہ میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے کام سے فراغت کے بعد جس لڑکی کے متعلق اس نے بتایا تھا اسے تلاش کرنے میں لگ گیا۔ اللہ اللہ کر کے مجھے اس لڑکی کا گھر پتہ چل ہی گیا جس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تھی۔ بالآخر پتہ چلا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ 1 ماہ میں کیسے ان لوگوں کے متعلق معلومات لی جائیں، اور پھر سب کچھ جان لینے کے بعد اگلا کام جو ایک مشکل مرحلہ تھا، اس لڑکی کی شادی کا انتظام کیسے کیا جائے۔ میں اس کے گھر کے سامنے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اس کے گھر کی ڈور بیل بجا دی، مگر کوئی باہر نہ آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بزرگ خاتون آئی۔ میں نے کہا میں ایک ہیلتھ ورکر کے طور پر آیا ہوں، گھر گھر جا کر صفائی کی تعلیم دے رہا ہوں، اس لیے آپ کے گھر آیا ہوں۔ کیا اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے بہانہ بنایا۔ ٹھہرو برخودار، میں دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتا ہوں۔
وہ ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور سوچنے لگا، شریف اور غریب لوگ جلد لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ غریب لوگ لالچ میں آ کر بے وقوف بنتے ہیں اور شریف اپنی شرافت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بہرحال ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میں نے سرسری سا کمرے کا جائزہ لیا۔ ہیلتھ ورکر کا سامان میں نے ایک دوست جو کسی شہر میں رہتا تھا، چھوٹا سا کلینک رکھتا تھا، وہاں سے لے آیا تھا، اسی لیے مجھے یہاں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر چائے پینے کے بعد میں نے بابا جی سے پوچھا، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ یہاں پر 3 لوگ ہیں، بیوی اور بیٹی اور بابا جی۔ یہیں سے میں نے ان کی بیٹی کے بارے میں سوالات شروع کیے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا اور پھر خود ہی رونے لگے، کہنے لگے اب کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کتنی بھی تمہیں صفائیاں پیش کروں، میری بیٹی پر جو داغ لگ چکا ہے اب اسے کوئی اپنائے گا نہیں، نہ ہی اسے کوئی شادی کرے گا۔ میں نے کہا میں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گا، کیونکہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن میں آج بھی انسانیت موجود ہے، کسی کی بہن اور بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ بس حامی بھر لیں، اس کے بعد آپ کی بیٹی کا رشتہ کروانا میری ذمہ داری ہے۔ میرا ایک دوست آصف تھا جس کی بیوی کا کینسر سے انتقال ہو گیا تھا، کچھ عرصے سے اکیلا ہی رہ رہا تھا، اس کی 1 سال کی بیٹی بھی تھی۔ میں نے اس کے حالات کا جائزہ لیا۔ وہ جاب پر جاتا تو بچی رشتہ داروں کے حوالے کر جاتا، رات گئے تک گھر لوٹتا تو اس کی بیٹی اس کے لیے بے قرار ہوتی۔ وہ مجھے اکثر بتاتا تو بہت دکھ ہوتا۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا مگر خلوص نیت سے کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ذمہ داری کو میں نے اپنے سر لے لیا۔ پھر میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے فون کر کے اس سے بات کی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ بابا جی کی بیٹی حقیقت میں پاگل نہیں ہوئی تھی، وہ ایک نارمل لڑکی تھی، مگر اس حادثے نے اس کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ بہرحال اب میری آزمائش میں 15 دن باقی تھے۔ میں نے اگلے ہی ہفتے نکاح کے سارے انتظامات مکمل کیے اور پھر اس لڑکی کی شادی اپنے دوست آصف سے کروا دی۔ آصف کی شادی کے لیے میں نے چند دن کام سے چھٹی لی تھی۔ اس دوران میں کافی تھک چکا تھا، سو لیٹے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا وہی عورت سفید لباس میں ملبوس میرے بستر کے ایک طرف کھڑی مسکرا رہی ہے، آنکھوں میں تشکر آمیز چمک ہے، جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ خواب والا منظر میرے سامنے تھا، وہی سفید لباس، وہی عورت، وہی شکریہ ادا کرتی آنکھیں۔ وہ عورت زیر لب مسکرا رہی تھی، تم نے مجھے واقعی خوش کر دیا، مگر تمہارا امتحان ابھی باقی ہے، مرحلہ مشکل ہے، لیکن تمہیں اسی وقت جانا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا وہ دیکھو سامنے گلی میں اس لڑکی کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، لٹیرے اس کی عزت لوٹنے لگے ہیں۔ وہ تڑپ کر بولی، تمہیں اسے بچانا ہے، یہی تمہارا آخری امتحان ہے، لیکن اب تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لڑکی کو بچانا ہے۔ میں شدید تھکان کے باوجود بستر سے اٹھا اور پاؤں میں جوتا ڈالے بغیر گلی کی طرف بھاگا، اس لڑکی کو بے غیرتوں سے بچانے لگا۔ لڑکی نے بچاؤ بچاؤ کا شور مچا رکھا تھا، ارد گرد اور بھی لوگ جمع تھے جو صرف تماشائی بنے ہوئے تھے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ میں اس لڑکی کو ان سے بچانے لگا، میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ لوگ تیزی سے مجھ پر جھپٹے، اسی جھپٹا جھپٹی میں وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بھاگتے ساتھ ہی ان میں سے ایک شخص نے میرے کاندھے پر وار کر دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو ہلکی سی خراش تک یہاں نہیں تھی جہاں کل مجھے بڑا سا زخم لگا تھا۔ اف خدایا، یہ کیا معجزہ ہے، یہ کون سی آزمائش ہے۔ میں خود کلامی میں مصروف تھا کہ میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا، وہ ایک خط تھا جو شاید میرے نام تھا۔ میرے عزیز محسن، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تم نے ایک عورت کی حفاظت کی اور میرے بدلے کی آگ کو پورا کیا۔ مجھے کیا پتا تھا تم ان لوگوں سے لڑ رہے تھے تو تم زخمی ہو گئے تھے، پھر تم بے ہوش ہو گئے اور 15 دن شدید بخار میں تپتے رہے۔
میں اور میرا شوہر تمہاری دیکھ بھال کرتے رہے، اب تم ٹھیک ہو، ہم بھی کافی تھک چکے ہیں، ہم اب اپنی اصلی دنیا میں واپس جا رہے ہیں جہاں ہمارا بیٹا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آج مہینہ پورا ہو رہا ہے، ہمیں بھی اپنے وعدے کے مطابق یہاں سے جانا ہے۔ خدا حافظ، اللہ تمہارا حامی و نگہبان ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا، اس پر تاریخ 31 دسمبر 2011 تھی، جبکہ 16 دسمبر کو وہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں 16 دسمبر کو میں شادی سے واپس آیا تھا، یعنی میں 15 دن بے ہوش رہا۔ میرا موبائل فون بھی فل چارج تھا۔ میں حیران رہ گیا، پھر بھی مجھے تسلی نہ ہوئی تو میں دیوانوں کی طرح باہر بھاگا۔ لوگ مجھے دیکھ کر ڈر گئے، ان کے خیال میں شاید میں مر چکا تھا، کیونکہ جب سے میں مکان کے اندر آیا تھا اس کے بعد 15 دن تک باہر نہیں نکلا تھا، اور لوگوں کو یہی لگا تھا کہ شاید اس مکان کی دہشت مجھے کھا گئی ہے اور میں مر گیا ہوں۔ کسی نے اندر آنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر میں زندہ تھا، میرا خیال رکھا جا رہا تھا، اور ساتھ ایک نئے سال کی شروعات بھی ہو چکی تھی۔ نیا سال، نئی زندگی مبارک ہو، بزرگ ایک دم کہہ کر چل دیے۔ میں حیران ہو کر ان کے پیچھے بھاگا، مگر وہ ایک دم ہی گلیوں میں غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں کافی ڈھونڈا پر وہ مجھے کہیں نہیں ملے۔ خیر، میں نے اس محلے کو چھوڑ دیا جہاں ہر طرف ہی موت کی لوری کا بسیرا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔